السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ خوف کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں، اسے آپ سمجھ لیجئے پہلے کہ خوف آئندہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں جب ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے کے ساتھ فلاں موقع پر یا فلاں جگہ یا فلاں کام میں برا نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، یہ خوف ہے۔ اور ہم سے جو کام ہو چکے رہتے ہیں، اگر اچھا ہوتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، برا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ اگر دینی طور پر یا دنیاوی طور پر، تو جب ہمیں وہ بات یاد آتی ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ایسا نہیں کیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ یہ ہے عام بات کہ عام انسانوں کو خوف بھی ہوتا ہے اور غم بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔ اب اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، اسے آپ چند جملوں میں سمجھ لیجئے کہ ویسے تو اولیاء کرام کی، اللہ کے دوستوں کی طرح طرح سے تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن سب سے مشہور یہ ہے کہ جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اب چونکہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو ہم بات کریں گے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے تعلق سے کہ آپ کون ہیں، آپ کا رتبہ و مرتبہ کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آل سے ہیں، اور ایک طرف سے آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسین تک بھی جڑتا ہے، گویا کہ آپ حسنی اور حسینی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ اور خود آپ کے والد ماجد، یہ دونوں لوگ اپنے زمانے کے انتہا درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے والد ماجد، جن کا مشہور نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، آپ عبادت و ریاضت میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، اور جب کبھی مجاہدین کا گروہ آپ کو دکھائی دیتا تو آپ اگرچہ بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے، لیکن ایک عام فوجی اگر آپ کے پاس سے گزرتا تو آپ اس کی خدمت کرتے، اس کی مہمان نوازی کرتے، اس کی خاطر تواضع کرتے۔ یہ آپ کا حال تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، اس وقت تک کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی،
تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد سخت عبادت میں مشغول تھے. آپ کو بھوک محسوس ہوئی، دریا کے کنارے آئے تو دریا میں ایک سیب بہتا ہوا دکھا. آپ نے اس سیب کو اٹھا کر کے تناول فرما لیا. جب بھوک ختم ہوئی آپ کو خیال آیا یہ سیب نہ جانے کس کا ہوگا، دریا میں گر گیا اور میں نے کھا لیا. اب مجھے اس کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی مانگنی چاہیے. تو آپ نے دریا کا کنارہ پکڑ لیا، جس طرف سے پانی آ رہا تھا چلتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک باغ جب دکھا دریا کے کنارے سیب کا تو آپ نے باغ کے مالک کے بارے میں پتہ کیا تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے. ان کے پاس گئے، آپ نے اپنا معاملہ بتایا تو حضرت عبداللہ صومعی نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان تم مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو. آپ انہیں دیکھ کر کے سمجھ گئے تو ارشاد فرمایا معافی کی شرط یہ ہے کہ تم میرے باغ کی خدمت کرو. کئی سالوں تک باغ کی خدمت کیا. کہا اب تو آپ نے معاف کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، اب ایک شرط تم سے اور ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، غرضے کے جو جسمانی عیوب ہوتے ہیں آپ نے سب گنا دی، اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگا. حضرت عبداللہ صومعی نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمۃ والرضوان نے تھوڑی دیر تفکر کے بعد میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بات مجھے منظور ہے، کیا آپ مجھے معاف کر دیں، آخرت میں مجھ سے کوئی اس بارے میں مواخذہ نہ ہو، یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دختر نیک اختر ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا. جب آپ نکاح کے بعد حجرہ عروسی میں تشریف لے گئے تو آپ نے جب اپنی زوجہ کو دیکھا تو فوراً باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرت عبداللہ صومعی سے کہا کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری لڑکی اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، لیکن یہاں تو ایسا کچھ معاملہ نہیں. تو اس وقت حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا میں نے جو کہا تھا اس کا باطن معنی مراد ہے، یعنی کہ میری لڑکی نے اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی غلط چیز نہیں دیکھا ہے تو وہ اس معنی کر کے اندھی ہے، اور میری لڑکی نے کبھی اپنے پیروں کو غلط طرف نہیں بڑھایا اس معنی کر کے وہ لنگڑی ہے، اپنے ہاتھوں کو کبھی غلط چیزوں کی طرف نہیں بڑھایا، اپنے کان کو غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اس حساب سے کہا تھا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حسین و جمیل بیٹی عطا فرمایا، میں نے اس کی اسی طریقے سے پرورش کیا. جب آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کے عادت و ادوار کو دیکھ کر کے طے کر لیا کہ اب اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے ہی کر دوں. خیر، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دختر نیک اختر ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا غوث اعظم کے والد ماجد سے کر دیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے نیک ماں باپ، ماں اتنی متقیہ پرہیزگار، باپ اتنے متقی اور پرہیزگار، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ماں باپ کو غوث اعظم جیسا بیٹا عطا فرمایا. غوث اعظم کون ہے؟ اس بارے میں کہا گیا کہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو آپس میں متحد کرنے کے لیے، جھگڑا فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے خلافت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ عطا فرمایا. اور غوثیت کبریٰ
کہ منزل پر بعد میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا، اور اخیر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غوثیت کبریٰ کے منزل پر فائز ہو۔ تو یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ، اور جو یہ منزل پر فائز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی کسی بات کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک صاحب حال شخص تھے، لیکن ان کا حال بگڑ گیا، ان کی ولایت چھن گئی، تو بہت سارے اولیاء سے انہوں نے رابطہ کیا، دعا کے لیے کہا، لیکن کسی کا معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا تھا۔ سب کو یہ جواب دے دیا گیا، اور سب اولیاء نے ان کی تقدیر لوح محفوظ پر پڑھ کے بتا دیا کہ آپ کے نصیب میں شقی ہونا تھا، آپ ہو گئے، اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنا معاملہ پیش کیا، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اپنے اس بندے کو بھی تو بگڑی حالت سے سنوار دے، اس کی شقاوت کو نیک بختی میں بدل دے۔ الہام ہوا، آواز آئی کہ اے عبد القادر، تم سے پہلے 300 اولیاء نے اس کے لیے دعا کیا، تمہیں معلوم نہیں تھا، لوح محفوظ پہ اس کے بارے میں شقی ہونا لکھا ہے، تم نے دیکھا تھا؟ تو آپ نے عرض کیا، مولا ہاں میں نے دیکھا تھا، لیکن تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ تو میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس شخص کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیں، لیکن آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے کوئی محنت نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کیا، کوئی ریاضت نہیں کیا، یا مرتبہ مل گیا، نہیں، بلکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے لے کے جوانی تک نہایت ہی ذوق و شوق سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم حاصل کیا۔ خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مرتبے پر سرفراز فرما دیا۔ تو علم حاصل کیا، ریاضتیں کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں اپنی ریاضت کے بارے میں، شہر بغداد میں کئی سال ایسا رہا کہ نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ جنگلات میں، پہاڑوں میں، پرانے کھنڈرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتا تھا۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ غوث اعظم کی کرامت سنیں اور ان کی تعلیم اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پہ توجہ نہ دیں، ہرگز نہیں، بلکہ سب سے پہلے جو چیز ہمیں خیال میں لانا ہے، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی عبادت کیا تھی۔ تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا۔ یہ حال تھا آپ کی عبادت کا۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے غلاموں میں شامل ہیں، قادری ہونے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو قادری ہونے کا حق یہ بھی ہے کہ ہم سیدنا غوث الاعظم کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ
کی طرف تمام اولیاء رجوع کرتے ہیں. آپ سید الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں. خود آپ نے ارشاد فرمایا تھا قدمی ہادی علی کل رقبت ولی اللہ، یعنی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اس وقت جب آپ نے یہ فرمان جاری کیا، جو اولیاء جہاں تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور کہا کہ یقیناً آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے. یہاں تک کہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور جس نے انکار کیا اس کا حال برا ہوا. ایک شخص نے نہیں مانا تو آپ نے فرمایا پھر اس کی گردن پر خنزیر ہوں گی، وہ خنزیروں کو اٹھائے گا. اور کچھ دن کے بعد ان کا حال بگڑ گیا. ایک نصرانی عورت کی محبت میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے اس محبوبہ کے چکر میں خنزیر کے بچوں کو گردن پر اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے. ان کا ایک مرید تھا، جب اس نے یہ حال دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں بہت رو رو کر کے دعا کیا، مولا میرے پیر جو گمراہ ہو گئے ان کو ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مرید صادق کی وجہ سے اس کے پیر کو بھی پھر غوث اعظم کے طفیل سے دوبارہ وہ حال جو ان کا تھا عطا فرمایا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں. بس اگر عقیدت کے لیے ہم دیکھنا چاہیں تو ایک کافی ہے، ورنہ تو انبیاء کا معجزہ دیکھ کر کے، اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر کے بعض ان کے زمانے کے لوگوں بھی نہیں مانا تھا اور ان کی عظمت کا انکار کیا تھا، ان کی شان میں گستاخی کیے تھے تو وہ سزا بھی پائے. ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے غلاموں میں شامل رکھا ہے اور ان کا نام لیوا بنایا ہے.